گر نہیں نکہتے گل کو تیرے کوچے کی ہوس، گر نہیں نکہتے گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گردے رہے جولان صبا ہو جانا۔ ناظرین، بہت خوبصورت شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم۔ آئیں اس کی مکمل طور پر تفہیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نکہت خوشبو، نکہت گل پھول کی خوشبو، کوچا گلی ہوس بہت شدید خواہش کو ہوس کہتے ہیں۔ کیوں ہے گردے رہے جولان صبا ہو جانا، یہ پورا مرکب اضافی ہے، گردے رہے جولان صبا۔ آپ اس کو الٹا کر کے پڑھیں، صبا جس طرف سے چلتی ہے، جولان کہتے ہیں ہلنا جلنا چلنا، جیسے جولانی کہتے ہیں طبیعت کی جولانی، یعنی چلنا۔ گردے رہے جولان صبا کہ وہ راستہ جس پر سے صبا گزر رہی ہے اس کی گرد ہونا، گردے رہے جولان صبا۔ آپ اس کو اس طرح سے دو حصوں میں کریں، یعنی گرد بن جائے کس راستے کی، رہے جولان صبا، اس راستے کی کہ جس راستے سے صبا جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ تو اب اس کی تفہیم کے لیتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ گر نہیں نکہت گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گردے رہے جولان صبا ہو جانا۔ اس شعر میں غالب نے دوسرے مصرعے سے ایک نتیجہ نکالا جو پہلے مصرعے میں مذکور کیا، لہذا پہلے ہم دوسرے مصرعے کو سمجھتے ہیں کہ غالب نے دیکھا کیا ہے، کس بنیاد کے اوپر جو ہے غالب یہ کہہ رہا ہے کہ نکہت گل کو جو ہے وہ تیرے کوچے کی ہوس ہے، یعنی پھولوں کی جو خوشبو ہے اس میں تیرے کوچے کی سیر، تیرے کوچے کی زیارت، یعنی پھولوں کی خوشبو جو ہے، پھول کی خوشبو، نکہت گل، اس کے سر میں بھی یہ سودا سما گیا ہے، وہ کسی طرح تیری گلی میں ہوا ہے۔ غالب نے یہ ایک مفروضہ، یا یوں سمجھیں بلکہ اس شعر میں تو ایک نتیجہ ہے، مفروضہ نہیں بلکہ نتیجہ ہے، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ غالب کہتا ہے کہ کہاں سے نکالا؟ دوسرے میں سے، کیوں ہے گردے رہے جولان صبا ہو جانا۔ غالب کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس راستے سے گزر کر صبا جو ہے وہ تیری گلی تک پہنچنا چاہ رہی ہے، یعنی اس میں دو باتیں ہیں، یعنی صبا جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا گیا ہے کہ جو باد صبا ہے جب وہ چمن سے نکلی ہے تو وہ سیدھی کہاں جا رہی ہے؟ یار کی گلی میں جا رہی ہے، وہ یار کی طرف وہ گامزن ہے۔ اور کیوں گامزن ہے؟ کہ وہ اے میرے محبوب تیری خوشبو کی طالب، اگرچہ باغ میں پھول ہیں اور باغ میں پھولوں کی خوشبو ہے، لیکن تیری خوشبو جو ہے وہ پھولوں کی خوشبو سے کہیں بڑھ کے لطیف اور عزیز اور جو سمجھے کہ دل کشا ہے، لہٰذا باد صبا جو ہے وہ بھی چمن سے نکل کر سیدھی تیرے کوچے میں جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باد صبا تو چلے ٹھیک بھلے گئی سو گئی تیرے کوچے میں، نکہت گل جو پھول کی جو خوشبو ہے وہ بھی پیچھے 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 جو ہے وہ بھاگی چلی جا رہی ہے، اور اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ وہ تیرے راستے کی گرد بن گئی ہے، یعنی آگے آگے باد صبا اور پیچھے پیچھے نکہت گل ہے۔ اب نتیجہ نکالا غالب نے کہ اگر نکہت گل کے دل میں بھی اے میرے محبوب تیرے کوچے کی ہوس نہیں ہے تو پھر وہ باد صبا جس راستے سے گزر رہی ہے اس راستے کی وہ گرد کیوں بنی ہوئی ہے، اس راستے پر وہ اس کے پیچھے 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 جو ہے کیوں بھاگی چلی جا رہی ہے؟ لا محالہ اس کا مطلب یا اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے باد صبا کے دل میں اے میرے محبوب تیری خوشبو کا سودا سمایا ہے اور تیرا ایک جھونکا لینے کے لیے
وہ تیرے کوچے کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے نکہت گل یعنی پھول کی خوشبو جو ہے وہ بھی اے میرے محبوب تیری خوشبو کی تعریف ہے۔ اور ذرا اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر کسی محبوب کو خوشبودار کیا ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یعنی باد صبا جو کہ چمنستان سے نکل رہی ہے، گلستان سے نکل رہی ہے، جو پھولوں کی خوشبو سے لبریز ہے، وہ بھی کوئی یار کی ہوس میں مبتلا ہے۔ اور پھول جو ہیں، جو سراپا خوشبو ہیں، جو منبع خوشبو ہیں، ان کی جو خوشبو ہے وہ بھی کوئی یار کی طرف جو ہے وہ بھاگی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ باد صبا کے راستے کی گرد ہو کر رہ گئی ہے۔ الغرض یہ دونوں چیزیں مل کر جو ہے اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ کتنا خوشبودار ہے، حتیٰ کہ اس کی خوشبو کی طلب میں باد صبا وہ تو جا رہی ہے، سو جا رہی ہے، جو نکہت گل جو ہے وہ بھی اس کی گرد راہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ قدر مشکل شعر جو ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس شعر کی تفہیم کے حوالے سے کوئی مشکل ہو تو کمنٹس کے اندر اس کو ڈال دیں، انشاءاللہ میں اس کو واضح کرنے کی مزید کوشش کروں۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے رخصت کا طالب۔ اللہ حافظ۔